بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ صورتوں کے لیے نا یہ آپ لکھ لیں. اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت نام دیے ہوئے ہیں کچھ صورتوں کو. سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسئولتن ذمہ داریوں والی. مسئولتن میم سین عین واو لام تا دو زتین یتن. مسئولتن اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری والی. ٹھیک ہے. آل عمران کو کہا گیا تھا سبات الاستقات. سبات چاہیے تھا نا ادھر عقیدے پر. سبات السا سے ہے. سبات الستقات. ستقات کا مطلب یعنی یہ بھی سین سے سا سے اگلا بھی سا تا قاف دو نقطوں والا الف کے ساتھ اور تا. سبات ستقات. اور سورہ نساء کے لیے کہا جاتا ہے رحمت العدل. رحمت والی بھی ہے عدل والی بھی ہے وہ سورت. یہ صورتوں کے نام دیے گئے ہیں نا ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کو راسخ ہونے کے لیے سبات کو پختہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے احکامات کے. اب سورہ مائدہ کے لیے کیا آتا ہے الوفا. اس کو جو نام دیا گیا الوفا پورا کرنا. حکم کا پورا کرنا. حکم رحمت العدل کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت العدل جی عدل کی ہے نا اللہ نے سورہ نساء میں اب تک جو ہم پڑھ کے ہیں کتنے عدل کیے ہیں کتنی رحمتیں کی ہیں ہم پر. اب یہ مائدہ نازل کہاں ہوئی تھی؟ یہ کچھ تو ہوئی تھی مکہ میں آخری ٹائم پر اور باقی مدینہ میں ہجرت کے بعد. اس لیے زیادہ اس کو کس چیز کے لیے مانا جاتا ہے؟ مدینہ کے لیے, کیونکہ ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے. اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا بوجھ برداشت وہ نہیں کر پائی اور پھر آپ خود ہی اونٹنی سے اتر گئے. اس قدر تکلیف دہ اور وزنی کام تھا. آج کتنے آرام سے مائدے پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. جی حدیث لکھ لی. عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. آپ کی اونٹنی آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکی, آپ نیچے اتر آئے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ مائدہ ہے.
جی آپ سے سلام. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. اسی طرح صحابی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا, اس کے بعد عائشہ رضی اللہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا اے جبیر کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ عائشہ نے کہا نا کہ تم پڑھتے ہو سورہ مائدہ؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی تھی, اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال جاننا, اور جو حرام بتائی گئی ہیں انہیں حرام جاننا. تو یہ صحیح ستہ میں آتی ہے یہ حدیث. دیکھیں اس قدر ضروری ہے کہ عائشہ بھی انہیں کہہ دیں کہ تم پڑھتے ہو. پڑھتے رہنے سے مراد دیکھیں وہ صرف عربی نہیں ہے کہ ہم تلاوت کر کے رکھتے ہیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور حدیث میں ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. مردوں کو سورہ مائدہ, تو ہمارے یہاں پر چاہیے کہ نا مردوں کو بتایا جائے تاکہ انہوں نے حلال کمائیاں بھی تو کمانا تو انہوں نے بیچاروں نے سارا دن پائے, یہ ان کو بتائی جائے. نہ بھی بتائی جائے تو کسی اچھے عالم کا نکال کے روزانہ خود ہی سن لیں, خود ہی دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا کہ ہاں حلال حرام کے یہ معاملات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا, یا ایو, یا ایو کیا ہوتا ہے؟ حروف ندا, پکارنا, حروف ندا. یا ایوہا حروف ندا. اب یہ جو لفظ ہے نا یا ایوہا, یہ مکمل قرآن میں تو یہ لفظ آتا ہے 88, ٹھیک ہے جی, 88 دفعہ تو یہ پورے قرآن میں لفظ آیا ہے یا ایوہا. لیکن جو ہمیں اس صورت کے اندر ملے گا نا وہ ملے گا 16, ٹھیک ہے. 16 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ لفظ کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بات بہت توجہ طلب ہوتی ہے. یہ لفظ اتنا استعمال ہوا ہے تو سورہ مائدہ بہت غور و فکر والی ہے. چھٹیاں کرنے والوں سے کہہ دیجیے گا میں پیپر کی تیاری نہیں کرواؤں گی, ان کو آ کے اتنا غور کرنا ہے, بیٹھیں گے سوال کریں تاکہ پھر پتہ چلے. ہاں ہم بتا سکیں اپنے بیٹوں کو, اپنے گھر میں خود بتا سکیں نا. ویسے گزر گیا تو پھر دوبارہ اتنا ٹائم نہیں لگ پاتا. یا ایھا الذین, اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ ناس سے بات نہیں ہو رہی. یا ایھا الناس, کافر بھی سارے ہوں گے اس کے اندر, ایمان والے بھی ہوں گے, نہیں. یہاں صرف ڈیمانڈ کن کے ساتھ ہے اللہ کی؟ آمنو, ایمان والے, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے ساتھ. اس وقت ہم ایمان کی تصدیق کے لیے بیٹھے ہوئے نا. آمنو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون, امن, ٹھیک ہے. امن سے ایمان ہے, اور ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصدیق. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں جنہوں نے تصدیق کی ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے اور میں اللہ ہوں, تو اب میرا حکم سنو. آمنو کا مطلب ہوتا ہے تصدیق. اوفو, واو فا یا وفی, وفا اسی سے پورا کرنا. وفا پورا کرنا ہی ہوتا ہے نا, وفا پورا کرو. کیا مطلب پورا کرو؟ بالعقود. عقود کس سے ہے؟ عین قاف دال عقد. عقد کیا ہوتا ہے؟ گرہ, نوٹ. ہاں جی, گرہ یعنی گرہ, نکاح ہی کی گرہ نہیں. وہ جیسے اگر آیات آ جاتی ہیں نا, جیسے یہ لفظ آیا ہے نکاح کے, اس میں آیا ہے یہ لفظ, تو وہاں یہی مطلب ہے نکاح کی گرہ, نکاح کو مضبوط کیا مہر کے ذریعے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تسلی دے رہے ہیں انسان کو کہ میں تمہیں تسلی دے رہا ہوں, اپنے عمل کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ تمہیں تصدیق کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری. تب عقود کرو, ٹھیک ہے. عقد کا یعنی عقود کا, عقد کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ہل. جی ہاں, ہل, ہاں دو آنکھوں والی نہیں جی. ہل, ہل کا مطلب ہی گرائی لگانا ہوتا ہے, گرا لگانا ہوتا ہے جی. اب عین قاف دال عقد, اس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں سے عہد کرنا یا دو کے درمیان وعدہ کرنا. دو کے درمیان عہد کرنا, وعدہ کرنا.
اب دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا اپوزٹ بھی ہل ہے، وہ بھی گرا ہے، اس کا اپنا روٹ ورڈ اصل بات بھی گرا ہے. تو گرا کب کھلتی ہے یا کب لگتی ہے؟ لگتی تو دو، جب لوگ الگ الگ مخالف قسم کے جائیں گے تو لگ جائے گی. دو تو ہونے چاہیے نا. آپ ایک گرا لگا لیں گے، ایک سے گرا لگا لیں گے. تعاون دو کا، اس کا مطلب دو کا تعاون ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ گرا کھولنے کے لیے ضروری ہے دونوں طرف کا تعاون. یہ بھی اس کی ڈیفینیشن جی. عقد کی ایک ڈیفینیشن اور وہ یہ ہے گرا کھولنے کے لیے دونوں طرف کا تعاون. احلت لکم بہیمۃ، بہیمہ با ہا میم، بہم سوری با ہا میم مبہم سے ہے یہ لفظ، میم با ہا میم سے. اس کا روٹ ورڈ با ہا میم ہے ابھی نہیں. ہاں بات کہ مبہم اسی سے ہی لفظ نکلا ہے. اور مبہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ بولنے والے. یہ روٹ ورڈ سے کیا مطلب ہے باہم؟ اس کا روٹ ورڈ ہے نا بہیمہ. تو بہیمۃ الانعام بہیمہ کا روٹ ورڈ ہے. یہ جو بہیمہ لفظ ہے نا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے کیا؟ بہیمۃ. بہیمہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو اس کا دیکھیں کہ یہ بہیمہ لفظ کہاں سے ہے. یہ آیا ہے با ہا میم، ٹھیک ہے. وہ والے جو بولتے نہیں، یہ جو بولتے نہیں وہ کون ہے؟ اگلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ انعام، جانور. جانور. اب انعام انعام جو ہے نا وہ حلال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انعام حلال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ انعام اصل لفظ میں سے ہے نام، نون عین میم، اس سے ہے نام. اور نام کس کو کہا جاتا ہے؟ اونٹ کو. تو بہیمہ طول میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ انعام میں اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، یہ گھریلو ہیں. اب سارے بھی حلال نہیں ہیں اور سارے بھی حرام نہیں ہیں، یہ تو گھریلو ہیں. بہیمہ تو میں کون کون آ جاتا ہے؟ اونٹ ہے، گائیں ہیں، بکری ہیں، جو گھر کے اندر کے ہیں نا. بھینس بھی اسی میں آ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیں ہی کے اس میں. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جیسے ہم یہ بکرا ذبح کرتے ہیں، اب بکرے سے ملتے ہوئے، بکرے کی فارم، بکرے کی نسل سے ملتے ہوئے آپ دیکھ لیں پہاڑوں پہ بہت سے ایسے جانور ہیں وہ سب حلال ہیں. پہاڑی بکرے کیسی کیسی نسل کے ہیں. اب یہ تو ہے گھریلو، لیکن کچھ گھریلو نہیں ہوتے لیکن وہ حلال ہیں. کون سے؟ تھوڑی سی نظر دوڑائیں باؤنڈری کے باہر. جنگل میں چلیں، جنگل میں چلیں. ہرن اور ہاں اور گھوڑا تو لال نہیں ہے لیکن کام اس کو چھوڑ دیں. میں نے کہا جنگل میں اور کون ہو سکتا ہے؟ جنگلی پہاڑی بکرے. جنگلی بکرے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کی بہیم میں آ رہے ہیں نا اسی کی نسل میں. اور گورخر، گورخر بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی گائے کی طرح کا، نیل گائے ہے نا. یہ کچھ چیزیں، خرگوش حلال ہے نا، یہ سب حلال ہے. ہاں بالکل. تو دیکھیں بعض صحابہ نے تو کہا ہے کہ اس آیت میں نا کون کون سے ہیں؟ یہ گھریلو بھی آگے، کچھ جنگلی بھی آگے. اور جو نہیں ہے وہ کون سے نہیں ہیں؟ بہیمہ تب میں ایک اور چیز آتی ہے، گھاس کھانے والے. گھاس کھانے والے، گھاس کھانے والے. اور ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے، جن کے دانت برابر، جن کے یہ جو سائڈ کے دو دانت ہیں نا وہ لمبے اور نکیلے نہ، ان کے دانت برابر. مطلب یہ سائز کے نا معدہ کا مطلب تو کھانا دسترخوان ہے، کھانے کا دسترخوان ہے، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہیمہ میں سمجھ آئی، گھاس والے. اور کون سے؟ دانت بھی برابر ہو چکے ہیں. اب کیا ہے جو اس بہیمہ میں نہیں آتے وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ دانتوں سے شکار کرنے والے، دانتوں سے. اب دانتوں سے وہی شکار کرے گا نا جس کے ومپائر کی طرح سائڈوں والے نکیلے ہیں، اس نے پکڑنا ہے، وہ نہیں کرے گا. اب بلی کے دانت کیسے ہیں؟ برابر تو نہیں ہے نا، بہت اچھے سے برابر نہیں. گائے بھینس کے تو برابر ہی ہوتے ہیں، بکرے کے بھی تو برابر ہی ہوتے ہیں ہے نا، گدھے کے بھی برابر ہوتے ہیں.
گدا ایک ٹائم پہ گھریلو گدا حلال تھا. میں تو بہت ہی خوبصورت لگتے اس کا تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, میں بتاؤں, وائٹ اور خوبصورت واقعی میں. تو وہ حرام کر دیا تھا نا خیبر پراؤسس نے. پہلے تو گھریلو حلال تھے, باہر گزارے پھر وہ حرام ہو گیا تھا. درندے جو دانتوں سے شکار کریں, یہ دانتوں سے جو شکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کے 2 دانت نکیلے ہوتے ہیں. اور جو گوشت کھانے والے ہیں نا, اب بادشاہ ہے جنگل کا, کون بادشاہ ہے, اس کی ایک آواز سے انسان کانپ جاتا ہے, اس کی آواز سے انسان کانپ جاتا ہے. طاقت کا خزانہ ہے. آپ کبھی زو وغیرہ میں جائیں گے, مغرب کے ٹائم پہ بولنا شروع ہوتے ہیں, خوف آنے لگتا ہے. لیکن کیا ہے, حلال نہیں. ساری خوبیاں اپنی جگہ حلال نہیں ہے برحق. تو کیوں یہ کیا کرتا ہے, گوشت کھاتا ہے. ہم مرغی کھاتے رہیں گے, انجوائے کرتے رہیں گے. وہ کیا کرتی ہے بیچاری, نانا دن کا کھا لے گی, کچھ کھائی. بلی کیا کھاتی ہے, گوشت ہے نا. تو گوشت کھانے والے اور نکیلے دانتوں والے اور درندے, ان کا ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانور مویشی, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا بہیمت الانعام, مویشی جانور سے کیا مراد ہے. گھریلو میں کون سے آ جاتے ہیں, اونٹ, گائیں, بھیڑ, بکری, بھینس, یہ آ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں جو گھریلو نہیں ہیں وہ کون سے ہیں, ہرن ہے, گورخر ہے, نیل گائیں ہیں, خرگوش ہے, ٹھیک ہے, بطخ ہے, یہ سب ہے. الا ما یتلی علیکم, سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں, سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں. اس کی وضاحت یہ ہے جو تم پر پڑے جائیں. میں صحیح آیت پہ الا ما یتلی علیکم, ٹھیک ہے, تم پر حرام کر دیا گیا. جیسے اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم پر حرام کر دیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, اور جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو چھپائے مویشی عام حالات میں کیا ہے, حلال ہیں. لیکن جو تم پر پڑے جائیں وہ حلال نہیں ہے. کون سے, احرام کی حالت میں ان کا شکار بھی نہیں ہے. احرام کی حالت ان کا بھی شکار نہیں ہوتا, حلال جانور کا شکار بھی نہیں ہوتا. جب تک انسان حج عمرے کے لیے گیا ہے, وہ اپنی احرام والی حالت میں ہے کہ جب تک اس کا حج عمرہ نہیں ہوگا, جب تک اس نے, مردوں نے وائٹ پہنے ہوئے ہیں یا عورتوں نے اپنے گاؤن پہنے ہوئے ہیں, جب تک وہ وہاں سے آزاد نہیں ہوں گے, وہ نہ ہی تو خود کریں گے, نہ کوئی چونٹی مار سکتے ہیں, نہ کوئی پتا توڑ سکتے ہیں, نہ کوئی بال کھینچ سکتے ہیں, نہ کوئی زخم چھیل سکتے ہیں, نہ ہی کوئی جانور مار سکتے ہیں. وہ نہیں کر سکتے. جب اپنے مناسک پوری کر لیں گے پھر, لیکن حرم میں تو کرنا ہی نہیں ہے نا. اور حرم کتنا ہے, صرف کعبہ نہیں, جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے, جس کسی نے بھی جانا ہے حج عمرے پر تو اس نے کیا کرنا ہے, کچھ جگہ کچھ باؤنڈریز ہیں نا, اس کے اندر جانے والے کے لیے کیا ہے, پھر نیت کے بغیر یا احرام کے بغیر وہ نہیں جا سکتا. ویسے عام تو جاتا رہے وہاں, اس کے لیے اس پوری باؤنڈری میں جہاں جہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تک حدود حرم ہے, ٹھیک ہے, جورانہ چلے جائیں یا مسجد عاشق جب لکھے ہوتا ہے نا حدود حرم, انتہائی حدود حرم, کہ یہاں تک جو ہے, ہاں جی, پتہ چل جاتا ہے نا سارا. تو یہاں پر اللہ رب العزت پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ یحکم ما یرید, حرم حالت احرام, غیرہ نہیں, میرے سے چھوٹ گیا, غیرہ محل الصیدی وانتم حرم. یہاں پہ جو واو آیا نا, صیدی وانتم, آ رہے سب کے پاس ہے, اس واو کو کہتے ہیں حالیہ. وانتم والا واو ہے حرم, اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم احرام میں ہو. یعنی حلال کو, شکار کو حلال نہیں سمجھنا, ان چیزوں کا بھی نہیں شکار کرنا, جبکہ کس میں ہو, احرام میں. حج عمرے کی ابھی کیفیت آپ کے اوپر ہے, ابھی احرام نہیں کھولا, مکمل نہیں ہوا, نہ صحیح ہوئی, نہ طواف ہوا, نہ عرفات میں گئے, نہ رمی کی, اس سے پہلے نہیں. اللہ کہتے ہیں حرم. حرم کیا ہوتا ہے, حرم ہوتا ہے حالت احرام, احرام کی حالت. ٹھیک ہے, پڑے جانے والے جانوروں سے مراد یہاں پر جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں نا, مردار بھی حرام ہے, خون بھی حرام ہے, اور وہ بھی حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. لسٹ آئی تھی ہمارے پاس, اللہ کہہ رہے ہیں سوائے ان کے باقی سب حلال ہیں. جو تم پر پڑے گئے تھے وہ حلال نہیں ہے. پچھلی کلاسز میرے خیال سے شاید آپ کی نہیں تھی, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کیا کہنا ہے, حرمت علیکم المیتۃ, مردہ بھی تم پر حرام ہے. دیکھیں نا, حلال مرغی حرام, گائے مری پڑی ہے, ہم اس کو کھائیں گے نہیں کھائیں گے, لیکن کھا بھی لیں گے. کس کو, مچھلی کو, اور مچھلی ہے, اور ٹڈی کھاتے ہیں نا اس کو,
جو فصلوں پر نہیں آتی اڑتی تھی موٹی, اور جھینگے جب مدینہ میں آپ جائیں تو اتنے اڑ رہے ہوتے تھے موٹے, جھینگے بھی شامل ہوتے ہیں, جھینگے بھی بھی آگے کھیتوں کے اوپر فصل کو آگے خراب کرتے بڑے والی ہیں. اس کو بھی یہ مردار ہے, اس کو کھا لیں. خون حرام ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللحم, خون بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتے تھے عرب, میں نے بتایا تھا, اس کو جما کے رکھ لیتے تھے نا, تو پھر کھا لیتے ہوتے تھے. اب کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خون حرام ہے, لیکن دو خون ہم کھا سکتے ہیں. کون سے؟ جگر ہے, جگر کھا رہی ہے, تلی اور تلی اور کلیجی. کلیجی تو کھاتے ہیں, یہ خون ہی تو ہے جمع ہوا, اور کیا ہوتا ہے, یہ خون ہوتا ہے نا, تو وہ جمی صورت ہے. لیکن اللہ نے حلال کر دی, اور اس میں فائدہ کتنا رکھ دیا, ہمارے جسم کا آئرن سارا اس کے اندر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جن پر جو تم پر پڑے جائیں. اب پڑے جانے میں کیا ہے, وما اہل لغیر اللہ, وہ بھی جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا, کسی دوسرے کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا, وہ بھی نہیں کھانا. اور کیا کرنا ہے, من خانی کا تو, جو گلا گھٹنے سے مر جائے اسے بھی نہیں ہم کھا سکتے. ہاں کہا جاتا ہے نا کہ مت کھائیں گے. چوٹ لگنے سے کوئی مر گیا ہے اس کو نہیں کھا, بلندی سے کوئی گر کے مر گیا ہے, کسی کو سینگ ایک دوسرے کو مار دیا بکریوں نے, کوئی ایک مر گیا, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. یہ آگے آئے گی اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے پاس انشاءاللہ. اچھا جی, اب یہ دو طرح کے ہیں حرم, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو آتی ہے حالت احرام, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرم, اور دوسرا کیا آتا ہے اس کے اندر, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حرم کے اندر اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ یہ آ جاتا ہے کعبہ کا. اب اس آیت کے اندر اپنا سوال دیکھیں, شکار کرنا کب اور کہاں حرام ہے؟ جی, حدود حرم کے اندر ہر حالت میں حرام ہے. حدود حرم کے اندر شکار ہر حالت میں ہی حرام ہے, احرام کی حالت میں حرام ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے, احرام پابندیوں میں سے ہے کہ کسی جانور کا شکار نہ کیا جائے, نہ کسی شکار کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ ہے ادھر چھپا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے. تعاون نہ کیا جائے, یہ نیزہ لے لو, یہ مار لو, تعاون بھی نہ کیا جائے. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ نہیں رہے, اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ایسا کرنا پڑے گا. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے جانا ہوتا ہے نا حج پر, عمرے پر, 2 مہینے شاپنگ نہیں ختم ہوتی, 2 مہینے شاپنگ نہیں ختم ہوتی, لیکن اصل ساری تعلیمات جو تھیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اینڈ پہ کارڈ پکڑے اور چل پڑے, سارے ادھر کو بھاگ رہے ہیں, ہم بھی بھاگ لیں گے. سارے ادھر کو کیوں بھاگ رہے ہیں, اس لیے نہیں پھر ادھر کوئی بھاگ لو. جگہ جگہ کھڑے ہی ہوئے نا, اپنی بولیوں میں پوچھ کے ان سے, وہ بھی بھگاتے ہیں. پھر ہم کوئی تیاری نہیں کر کے جاتے, یاد رکھے کوئی تیاری نہیں ہوتی, جو نہیں مار سکتے. پڑ جاتی ہے نا, جو احرام میں رہنا ہے, گرمی میں رہنا ہے, سر بندھا رہنا ہے. اور اب تو لوگوں کو پیدل اس طرح آتے تھے, وہ تو بہت ہی لمبے 3 مہینے کا سفر تھا. سوچو اس وقت کیا حالات ہوتے ہوں گے, کیا جسم پہ الرجی, زخم, پھوڑے نہیں بنتے ہوں گے؟ ہوتا ہی ہوگا نا. راستے میں کتنا شکار آتا ہوگا پہاڑوں کے درمیانوں سے, اپنے ملکوں سے چل کر آنا ہے, اپنی سواریوں پہ, اونٹوں پہ چل کر آنا ہے. شکار نظر آتے ہیں, بھوک لگتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کٹنگ کرنی ہے, کوئی چیز بھی تو پکا کے کھانی ہے. پورے قافلے خاندان نکلتے تھے, زخم نہ پڑ جائے. آج بھی ایسا ہوتا ہے حالت احرام میں, کیا ہے, جمعے بھی پڑ جاتی ہیں بہت لوگوں کو, سارے موسم چینج ہوتا ہے نا کچھ. اب کیا ہے, اس کو نکالیں گے تو کیا کریں گے, اب نہیں مار سکتے, بہائیں ان کو. خارش ہوئی ہے زور سے, آپ نہیں چھیل سکتے, خارش سے بھی ڈریں, پتہ نہیں ہے, پکڑ کے اپنے ایک دم نیل یوں کر دیا, ہونٹ پر سے دانت کے ساتھ چھین لیا. ان سارے کاموں سے چونٹی بھگا دی, ہماری گئی چاہے بیچاری, دم پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں بجائے یہ ساری تعلیمات لے کر اس کی پریکٹس کر کے, مہینہ اس کی پریکٹس کرنی تھی, مہینہ چل کے پریکٹس کرنی تھی, اپنے واک کو بڑھانا تھا, اپنے سجدے گھنٹے کے کرنے تھے کہ میں وہاں ہے کیا, چند ہی تو مناسک ہیں, باقی تو دعائیں ہیں نا, سجدے ہیں, دعائیں, اور کیا ہے, یہ سب کرنا تھا. لیکن ہم نے کچھ نہیں دیکھا. خشکی کا شکار وہاں پر منع ہے, ٹھیک ہے, خشکی سر میں پڑے. اگر سمندری سفر ہو تو کیا ہے, سمندری جانور استعمال کیے جائیں گے, تو خشکی کا سفر منع ہے. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے, یہ فیصلے ہیں میرے, اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ایسے فتویٰ لے لیتے ہیں, یعنی اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, بہت کچھ ہوگا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح اس نے تمہارے کیا کیا ہے, حصول مضر کو تم سے دور کیا, تمہارے لیے پریشان کن چیزوں کو دور کیا کہ اگر تم انہیں کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے حدیں ٹوٹ جائیں گی, دم چڑھ جائیں گے, تمہارا کیا ہوا اتنا قبول نہیں ہوگا. پھر کیا کریں. ایک دفعہ تو 2 آدمیوں نے وہاں پر نا بیچاروں نے احرام ہی کھول دیا, انہیں پتہ ہی نہیں بال بھی کٹوانے ہیں اینڈ پہ, وہ کوئی علم ہی نہیں ہے.
ان کو علم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. عورتوں کو کچھ علم نہیں ہوتا وہاں وہ کیا کر رہی ہیں، کچھ علم نہیں ہے. بس وہ اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، احرام کے ثقاف ہیں وائٹ وہ پہننے ہیں، چل پڑے. ہم مدینہ جائیں گے مزہ آئے گا. کیوں مدینہ جائیں گے مزہ آئے گا؟ بازار ادھر ہے زیادہ، ہے نا. ہاں تو یہاں اللہ اپنے فیصلے سنا رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، تمہیں کس قدر جو ہے وہ اپنا شاپنگ کرنے میں گناہ نہیں. وہ تو اللہ کا فضل ہے نا. وہ تو حج پہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جاؤ جا کے چیزیں بیچو خریدو. اور یہ تو کرنا بھی چاہیے. یہاں سے بھی لے جائیں کریں کچھ نہ کچھ. میں نے تو بڑی اچھی تجارت کی تھی جا کے مکہ میں. مکہ کی تجارت میں بڑی برکت ہے. میں نے وہاں بھی تجارت کی تھی جا کے. بتاؤں کیا ہاں یہ بھی تجارت ہے. اچھا آسان طریقہ ایک بتاتی ہوں. وہاں کی چیزیں خریدیں. جیسے دل تنگ نہ کرے کہ ہم نے کچھ نہیں خریدنا. نہیں کچھ تو خریدیں. تجارت ہے نا. تجارت کی ہے آپ نے، آج پہ عمل ہوگا اور برکت. اب واپس آئیں گے آپ اس کی برکت دیکھیں گے زندگی میں. یہ بھی برکت ہے. ٹھیک ہے ہاں بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تاکہ ہماری آج پوری ہو جائے. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. لوگ اتنے موٹے موٹے برقعے نہیں پہن سکتے. آپ یہاں کے اس طرح کے ابائے سلوائیں. عام نارمل کپڑے کے لوگ پہنتے ہیں. نارمل کپڑے کے جو ہیں وہ لے کے جائیں. جیولری بڑی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے میں دیکھ رہی تھی وہاں بہت خواتین بیچ رہی تھیں. بہت خواتین ہوتی تھی. روزہ افطار ہونے والا ہوتا تھا. ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے کعبے کے پاس. تو آپس میں ایک شاپر اس کو پکڑا دیا. میں جیسے نظر پڑنی میں نے دیکھنا 5 ریال آپس میں لگی ہوتی تھی. 15 جیولری ہوتی تھی بڑی اچھی اچھی. یعنی یہ تو میں ان کی بات بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جا کے کر سکتے ہیں نا تجارت. اچھا یہ انشاءاللہ کریں گے اس ٹاپک پہ بات. آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت ٹھیک ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا. یہ مویشی حلال ہوتے. ہم یہاں کہاں سے مزہ لیتے اتنا. بڑی پہ کتنا مزہ آتا ہے. ہر طرح کا جانور کیسا خوبصورت جانور ہم کرتے ہیں نا اس کو اللہ کی خاطر. تو اللہ نے حلال کر دیے. نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. ہمارا جسم نہ نکھرتا. آپ کو پتا نا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے. انسان کا جسم اور رنگ نکھرتا ہے. یہ بھی ایک وائٹننگ ہے نا. حدیث میں آتا ہے گوشت کھانے سے رنگ نکھرتا ہے. اور آپ سے صرف پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہم عائشہ نے بھی تو پوچھا تھا نا کہ میں کیا بھیجوں اپنے میرے ارد گرد دائیں بائیں ہمسائے ہیں تو زیادہ حقدار کون ہے. یعنی میرے پائپ پکائے تو کیا بھیجوں. آپ سے نے کہا کہ وہ جو تیرے زیادہ قریب اور دائنی طرف زیادہ قریب ہے. چاہے دائنی نے بھی زیادہ قریب ہو, چاہے وہ سامنے والا ہے, ادھر والا ہے, ادھر والا ہے, جو تمہارے زیادہ قریب ہو اس کو بھیج دو. چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, نہ بوٹیاں ہوں, بس وہ ہڈیاں کھوری پکائے ہوئے. چاہے یا یلذین آمنو, مجھے بتائیں یہ یا یلذین سیکنڈ ٹائم میں نے بتایا نا 88 تو یہ قرآن میں موجود ہے یہ لفظ یا یلذین ندا, اور 16 دفعہ تو یہ مائدہ میں ہی آیا ہے. اب یہ سیکنڈ آ گیا یا یلذین آمنو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں ذرا سامنے آؤ, میری یہ بات ماننی پڑے گی اور اس بات کی تصدیق کرنی پڑے گی. کس بات کی؟ لا تحلوا شعائر اللہ, اے لوگوں جو ایمان لے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی برحمتی نہ کرو. ٹھیک ہے, کیا نہیں کرنی ہے؟ بے حرمتی نہیں کرنی ہے اللہ کی شاعر کی. اور شاعر اللہ کیا ہوتا ہے, اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جن کی, ہاں جی وہ بھی ہے, اور دوسرا وہ کہ جن کی حرمت اور تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. کعبے کا دیا نا, کعبے کی حرمت کرنی ہے نا, احترام کرنا ہے. جب ہم احرام پہنتے ہیں حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا احترام کرنا پڑے گا نا احرام کا, کہ میں پابندی میں ہوں, مجھے کچھ نہیں کرنا, لڑنا نہیں, گالی جھگڑا نہیں, کسی کو زخم نہیں پہنچانا, نہ خود شکار نہیں کرنا. یہ آ گئی. جتنے بھی مناسک ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. کیا مطلب؟ طواف کے بغیر یہ ہم نے بے حرمتی کر دی نا اپنے عمرے کی, یہاں حج کی طواف ہی نہیں کیا, صحیح نہیں کی, عرفات میں ہی نہیں گئے, انکریاں ہی نہیں ماری, یہ سب کیا کیا ہم نے. ٹھیک ہے, اس صورت میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام قرار دیا ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے شاعر اللہ. پھر یہ کیا ہے اللہ کے جی. اس کے علاوہ شاعر اللہ سے مراد تمام شرعی اور دینی مقرر کردہ فرائض. دین کے مقررہ فرائض کی حدود. اچھا میری اس والی بات کی سمجھ آئی؟ سر مائدہ کو بڑے غور سے سنیے, اس کو سکھائیں بھی, بیٹوں کو بھی بتائیں, شوہروں سے بھی بتائیں. اس آیت کی سمجھ آئی ہے شاعر اللہ کیا ہوتا ہے؟ جن کو اللہ نے, جن کی تعظیم اللہ نے فرض کر دی. مسجد کی تعظیم اللہ نے کہی ہوئی ہے. ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ شاعر اللہ کی تعظیم ہی کریں گے نا, بے حرمتی نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. قرآن کی
جانماز کی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ احترام بھی کریں گے. اور یہاں پہ خاص بات پیچھے سے اب تک کی آ رہی ہے احرام والوں کی، تو ہم اس کو جوڑ رہے ہیں حج عمرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی اگلی آیت اللہ نے خود جوڑی ہوئی ہے، تفسیر اللہ ہی کے ساتھ چل رہی ہے. دینی مقرر کرتا فرائض یہ احرام والے نہیں، اس کے علاوہ بھی دین کے ہیں نا سارے، ہم ان کو نہیں مان سکتے. آپ روزے کا احترام کریں گے نا کہ یہ رمضان ہے تو مجھے روزے رکھنے ہیں، فرائض ہیں، نماز پڑھنے والے کا بھی احترام کریں گے، ہے نا. اس طرح سے ہے. شاعر اللہ سے یہ مراد ہے، ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فانها من تقوی القلوب. آگے آ جائیں. ٹھیک ہے، یا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ. ٹھیک ہے، اے مومنوں کیا کرو؟ اللہ کے شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی احترام کرو. اور کیا کرو؟ ولا ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے 4 مہینے ہیں نا، کون کون سے ہیں؟ ان کو ترتیب سے لے کے چلا کریں، آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 3 تو لگاتار ہیں. ٹھیک ہے، 12 مہینوں میں نا یہ جو 4 مہینے ہیں نا یہ کیا ہیں؟ یہ حرمت والے ہیں. اس میں آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ قطع رحمی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو مار نہیں سکتے. ان کے اندر بھی گالی نہیں ہے، گلوچ نہیں ہے، ان کے اندر بھی عام ہی گزر جاتے ہیں بیچارے لڑائیوں جھگڑوں میں، ماروں کٹائیوں میں، ظلم کرنے پر. ان مہینوں میں ظلم حرام ہے، اور یہ بھی چل رہا ہے. محرم ہے نا، محرم ہے. اس کو تو کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس قدر پسندیدہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اندر بھی نہیں. اور کیا؟ وللحدیہ، یہ وللحدیہ، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اور نہ حرم کی قربانی کی. حد سے نا ہا دال یا حدی، حدی سے کیا مراد ہے؟ جی وہ جانور جسے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں قربانی کرنی ہے. ہم نے حج والے قربانی کرتے ہیں نا، پھر تو یہ جانور پہلے ساتھ لے کے جاتے تھے، جانور کو نا ساتھ لے کے جاتے ہوتے تھے. اب آسانی ہو گیا نا، اب جہازوں میں ہم اپنے بکرے گائے لے کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ پیدل سفر تھا، اپنی سواریاں تھی نا. ٹھیک ہے، اب تو 23 کلو سے اوپر جانے نہیں دیں گے، اور ہمیں تو اچھا نہیں لگتا 23 کلو سے کم اگر گوشت نکلے گا تو، ہے نا. وہ تو 23 کلو سے اوپر وزن نہیں لے کے جانے دیں گے، ہمیں بیگ کا ہی. تو کتنی آسانی ہو گئی نا سفر کی، کتنی آسانی ہو گئی. اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی. آپ نے پیسے تو جمع کروانے وہیں سے جانور، انہوں نے قربان آسانی. وہاں خود کھائیں، وہاں کے ارد گرد کے غریب علاقے ہیں، غریب ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے سارا، غریب ملکوں میں. ہاں، اور جو کوئی قریب کا ہے وہ بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لے جائے، اس کا خاندان ہے، کھا لیں گے. ورنہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے. سب سے بڑی نیکی آپ کی کہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے، تو ترس بھی ہوتے ہیں کھانے کے لیے، دے بھی دیتے ہیں، بٹ رہا ہوتا ہے بتھیرا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جانور ہے جس کو اللہ کے گھر کے لیے ہدیہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے. ہدی اور اس کے لانے والے کی بھی تعظیم کی جائے. اب وہ جو جانور لے کر آ رہا ہے اس کی بھی تعظیم کرو، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. وہ جو جانور لے کے آ رہے ہیں نا اس جانور کی بھی تعظیم کرنی ہے. اب اس کو نہیں چوٹ لگانی، اس کو نہیں جو ہے وہ کھیلنا یا اس کو نہیں پریشان کرنا. اب بیت اللہ کی طرف قربانیاں بھیجنا بند نہ کی جائیں. اگر کوئی لا رہا ہے، آ رہی ہیں، تو ان کو بند بھی نہ کیا جائے. یہ بھی بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا، عظمتوں میں سے نظر آتا ہے. وَلَلْقَلَائِدَ، قلائد، قلائد کسے کہا جاتا ہے؟ قلائد سے ہے یہ لفظ، کاف لام حمزہ دال. قلائد، قلائد کہتے ہیں گلے کی بٹی ہوئی رسی، پٹا، گلے کی بٹی ہوئی رسی. پہلے لوگ بناتے تھے نا خود سے بنا کے ہر چیز، پھر گلوں میں ڈال دینے. جی جی. اب مطلب کیا ہوتا ہے یہ گلے میں رسی ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے قابو میں کرنا، قابو میں کرنا ہوتا ہے. جی، قلائد سے مراد وہ جانور جنہیں کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی نشانی پہنا کر بیت اللہ کی طرف لے کے جایا جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جانور کچھ سواریوں کے بھی ہوتے تھے جن پر وہ خود بیٹھ کر آ رہے ہوتے تھے نا، اور کچھ ساتھ میں ایسے جانور بھی ہوتے تھے جن کے گلے میں نا انہوں نے جوتے کا ہاتھ ڈالا ہوتا تھا. جوتے کا ہاتھ، لکڑی درخت کی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا ہے جو بیت اللہ پہ جا رہا ہے حج کے وقت، یہ قربانی ہوگی، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، بس نشانی کے لیے. قلائد، ہاں جی، اس کی بھی حرمت ہے. یعنی اب اس نے کچھ بھی پہنا کیا ہوا ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں نا ہدیہ، اس کی بھی تم نے کیا کرنی ہے؟ بے حرمتی نہیں کرنی. قلائد کی بھی نہیں کرنی. تو قلائد کون ہوا؟ وہ جانور ہوا قلائد جس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا. جی، آج بھی ہدی کو علامت کے طور پر نا قلادیں ڈالنا سنت ہے. آج بھی آپ دیکھیں بچے اگر
اب تو ہمارے یہاں ٹرینڈ کم ہو گیا. ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, کتنا پیارا تیار کرتے تھے نا, مہندی لگا کر گلوں میں کتنے ہار چیزیں بہت تیار کرتے تھے. ہم لوگوں کو تو یاد ہے, ہم تو اتنی مہندی لگا کے وائٹ بکروں پر اتنے پیارے پیارے ڈیزائن بناتے تھے, سب سے الگ نظر آتا تھا. اس کو ہار وغیرہ پہنائے ہوتے تھے, اچھا لگتا تھا. لے کر جاتے تھے سفر میں, مطلب اتنا چلا کے, اگر اس میں کوئی بکس نکل آتا تھا وہاں جا کے یا کچھ ایسا رستے میں, ذرا پہلے تو اتنا لمبا سفر ہوتا تھا. کی تعظیم ہے نا, تو کچھ کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کہا جائے, اس کا پراپر خیال کیا جائے. موسم سے کھانے پینے میں اس کا مکمل خیال کیا جاتا تھا. اور اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا تو اتنا جانور تو ساتھ میں ہوتا تھا نا کہ پھر کسی جو ہے وہ خوبصورت جانور کو اس کی جگہ لایا جائے, ٹھیک ہے نا, اتنا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی قلائد ہدی کی سمجھ آ گئی, وہ جانور جو وہاں تک لے کر جانا ہے. قلائد کون سا, اللہ تعالیٰ نے اور بتا دیا کہ جس کو نشانی بنایا ہوا ہوتا تھا. ولا آمین البیت حرام, یہاں پر آ رہا ہے اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی, اور نہ حرمت والے گھر جانے والوں کی. کس کی برحرمتی نہیں کرنی ان جانوروں کے علاوہ, وہ جو جا رہا ہے وہ جو حاجی ہے. اب یہ جو لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آمین, لفظ آمین بھی اسی سے, لیکن وہ لفظ آمین ہے یہ الگ ہے, اس کی میم پر شد ہے, غور سے دیکھیں, ہے نا, وہ آمین الگ ہے. یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ میم میم. جب شد آ جائے گا تو 2 دفعہ ہو جائے گا. جی 2 دفعہ ہو جاتا ہے نا وہ ورڈ حمزہ میم میم. اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا. ٹھیک ہے, اب وہ والا آمین بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی قصد ہوتا ہے. امام کا قصد کرتے ہیں نا ہم, امام کہتا ہے آمین, ہم بھی کہتے ہیں آمین. ٹھیک ہے, اسی طرح اسی حمزہ میم میم سے اوم ہے. اوم کون ہوتی ہے, ماں. بچے کی پہلی درسگاہ کون ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے یہ نہیں لیا جاتا کہ سارا کچھ ماں سکھا دیتی ہے, نہیں. سارے بہت کچھ اسے سیکھنا ہے نا بعد میں, لیکن بہت کچھ جو بتاتی ہے نا, دین سے انٹروڈیوس کرواتی ہے, وہ ماں ہی کرواتی ہے نا. مجھے تو ابھی تک اس جہاں کے بالکل عورت ریت ہے اولاد پر, عورت پکڑی جائے گی اولاد کے معاملے میں. اولاد کے معاملے میں شوہر نہیں اس میں شامل, اولاد کی پوچھ ہے عورت سے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ زندگی ایسے گزاری. ٹھیک ہے, اس نے وہی بات شاعر اللہ کو نہیں دیکھا جو فرائض کی اور واجبات کی حدود تھی اس نے پوری نہیں کی. تو کس کی پکڑ ہے, عورت. یہ وہاں تو انسان اپنا گناہ کا نہیں جواب دے سکتا, اور پھر ہم اتنی ریت کا دیں. اب اس سے بھی بڑی پکڑ کس کی ہے بیچارے کی, شوہر کی. اب اس سے بیوی کہ تم نے کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جس کے پاس دین تھا, کر لیتے نا دیندار سے. ماں اگر پہلی درسگاہ جب ماں کو ہی کوئی عقل نہیں, ماں کے اندر ہی دین اسلام نہیں, تو پھر کیا ہوگا. اتنی مشکل ہوتی ہے نا, مشکل ہے نا. کیا کرے گا, ہاں, تو اس کی پکڑ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کسی بھی عورت سے شادی کس بنیاد پر کی جاتی ہے, خوبصورت ہونی چاہیے, خاندانی ہونی چاہیے, نسب ہونا چاہیے نا, کوئی مالدار ہونی چاہیے, دیندار ہونی چاہیے. اگر آپ اس حدیث کو پڑھیں گے نا بخاری کے اندر, تو آپ دیکھیے گا اینڈ پہ جا کے بات ہو رہی ہے دیندار ہونی چاہیے. اینڈ کا جو لفظ آ رہا ہے نا چوتھا, وہ ہے دیندار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا جواب دیا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کیا کرو, دیندار کو اپنا لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اینڈ والی چیز کو یہاں رکھا. اور آج جس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنے پیروں کے نیچے روندا کہ یہ نسب, یہ مال, یہ خوبصورتیاں, اس کو بعد میں دیکھنا, پہلے دینداری دیکھو. ہم نے سب سے پہلے کون سی چیز چنی ہے, خوبصورت ہونی چاہیے, ہے نا. اور بعد میں وہی بچیوں کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں شکل سے نفرت ہے, نہ عقل ہے نہ شکل ہے, تو پہلے سوچ لیتے, ہے نا. اور اس کے لیے ہاں جی, لیکن اس کے لیے کیا ہونا چاہیے میں بتاؤں, سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ماؤں کو توجہ کرنی چاہیے. خوبصورتی اللہ نے ہر چہرے میں رکھی ہے, اللہ نے اپنے چہرے پہ ہر چہرہ بنایا ہے, وہ تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے, لیکن جب اس کے اندر واقعی ہی دینداری ہے نا, اللہ اس کی خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, دین سے جڑے ہوئے انسان کی تو خوبصورتی اللہ خود بڑھاتے ہیں. وہ جس کو آ کے فرشتے دیکھتے رہیں گے, جس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے رہیں گے, جس کی زبان تلاوت کرے گی. اور حدیث میں ہے نا کہ ہواؤں میں اڑنے والے بہت سے ایسے فرشتے ہیں جو قرآن نہیں جانتے, لیکن وہ کیا ڈھونڈتے ہیں, جب کوئی قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو وہ آ کے اس کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا دیتے ہیں, جو وہ بولتا ہے وہ ان کے منہ میں جاتا ہے, وہ کھاتے ہیں. جب اتنی خوبصورتیاں آپ کے قریب ہوں گی, آپ کا ساتھ ہوگا, تو بتائیں پھر کون سی بدصورتی ہے, کوئی بدصورتی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں, اگر ہم دنیا کی کوئی بھی دیکھیں نا کہ فلاں ہے, وہ ہیں تو بنگلہ دیش سے, چلے ہیں تو فلپائن سے, ہیں تو ویسٹ انڈیز سے, لیکن دنیا کی بہترین کار یہ قرآن ہے, تو ہمارا نظر جاری ہوتی ہے اس کا کالا رنگ, اس کا سکاف, اسکن کلر کا مزے کا نہیں. آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی کیسی, اور آپ کے دل میں رشک آتا ہے اس کے لیے,
رش کرتے ہیں ہاں کہ یہ تو دیکھو ہم بھی نہیں کر پا رہے جو اس کی آواز ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ مائیں بھی کیسی ہوں، عورتیں بھی، بچیاں بھی، جن کے پاس دین کا علم ہو وہ اپنے بچوں کو بتا تو سکیں جنت دوزخ کیا ہے نا. ہم ہر بات پہ کہہ رہے ہوتے ہیں مت کرو، اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے. اللہ گناہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اللہ کے پاس کون سا گناہ پڑا ہوا ہے؟ وہ تو جو ہم نے کام غیر شرعی کرنا ہے وہ گناہ بنتا ہے. اللہ تو گناہ مٹاتے ہیں، اللہ تو گناہ کو مٹاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل ماں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو ارادہ کر کے جا رہا ہے حاجی اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ عزت ہوگی. یفتحون فضلا من ربہم ورضوانا، اور جو اپنے رب کا فضل و رضامندی تلاش کرتے ہیں. اب یہاں اس سے مراد ہے جو اپنے رب کے فضل یعنی ذرائع تجارت کرنے سے بھی نکلا ہے وہ بھی اللہ کی رضا ہی لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور رضوان حج اور عمرے طواف نمازوں میں بھی تو انسان کیا کر رہا ہے؟ رضا ہی لے رہا ہے نا. آپ گھر کے اندر بھی تسبیحات اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا فضل آتا ہے. اللہ کی فضل ہی تو لے رہے ہیں. تو ہر وہ شخص جو اللہ کا فضل تلاش کرنے والا نا اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کو بھی برا نہ کہا جائے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، میں صحیح؟ ہاں جی جی. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. اب کرو جو کرنا ہے، کیوں پابندیوں سے باہر آ گئے ہیں. اب ہم کیا کریں گے آسانی کے لیے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور اگر کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنائے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. کیا مطلب؟ یہ جو لفظ ہے نا یجری جیم را میم، کسی کو ابھارنا کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے والوں کی تعظیم کرو، کسی کو اللہ کے گھر سے نہ روکو. صلح حدیبیہ پہ روک دیا نا مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی بھی قوم کی دشمنی تمہیں نہ روکے، اور اگر روک دے تو زیادتی نہ کر بیٹھنا کیونکہ تم تو احرام میں ہو نا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. اب بر میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ دیکھنے میں بھی لن تنالوا البر، کون سے نہیں؟ جی، بیر کس کو کہا جاتا ہے؟ بیر کہا جاتا ہے جنگل کے اندر جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہیں. اب آپ گن سکتے ہیں کتنی؟ ہر طرح کی بھلائی کو، اس لفظ کو وسعت دینے کے لیے ہر طرح کی بھلائی کو بیر کہا جاتا ہے، نیکی کہا جاتا ہے. کوئی بھی بھلائی آپ کریں گے وہ نیکی ہے. جنگل میں اتنا پودا ہے، اتنی جڑی بوٹی ہے، آپ کس کا نام لیں کس کا نام لیں؟ وسعت ہے، وسعت انتہا کی. تو جتنے بھی کام آپ کے بھلائی کے اندر آتے ہیں وہ سب نیکی ہے، وہ بیر ہیں. اور یہ بیر حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. تو اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ نیکی پر تعاون کرو. نہیں بھی کرنی تو نیت ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے یہ آسانی کرتے، اللہ مجھے یہ دیتے، یہ کہتے تو میں کیا کرتا، میں بھی کر لیتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کسی سے تعاون کریں گے تو کسی ذاتی فائدے سے بھی کریں گے نا، لیکن بیر اللہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا. آپ کسی سے بھی تعاون کرتے ہیں، اور اسلام نے اس تعاون کو لینا بھی پسند کیا اور تعاون میں ساتھ دینا بھی پسند کیا، تعاون میں سفارش کو بھی پسند کیا. کوئی نیکی کا کام ہے، آپ سے سفارش کر دیں کہ آپ کے لیے آسان ہے، آپ کر دیں ان کے لیے، آپ مل لیں ان کو، تو کیا ہے آپ کے لیے اتنا ہی ہے جتنا ان دونوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو سائل مانگنے کے لیے آیا، فقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے تو آپ نے کہا کیا میرے صحابیوں تم سب کہو میں دے دوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو دینے والے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، تمہاری سفارش سے کیا ہوگا؟ جتنا اجر اللہ نے مجھے دینا ہے وہ سب تمہیں بھی تو ملے گا. سفارش ہی تو ہے نا تمہاری کہنا. تو جو کسی کو کسی نیکی پہ لائے، کسی نیکی میں تعاون کرے، کسی نیکی کا مشورہ کرے، وہ سب بر ہے. اور اللہ یہاں یہی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام حدود کیا ہیں؟ بر ہی تو ہیں. ان کی برحمتی سے بچنا. جب ہم نیکی پر تعاون ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس آیت سے کہ نیکی میں تقوی اور تعاون کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اگر تعاون کی بات نہ ہوتی نا، اکیلا انسان کرنے والا ہوتا تو وہ نہ کرتا، اور ہوتا بھی نہیں، اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی ٹیم دیکھ لیں، کوئی بھی نیکی کا کام دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے؟ جب تک کہ آپ نے اکیلے کام کرنا ہے تو آپ کا کام چھوٹا ہوگا، مشن چھوٹا ہوگا. آپ جتنا لوگوں کو ملائیں گے آپ کا مشن بڑا ہوگا، آپ کا کام بڑا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو تعاون اللہ نے کیوں یہاں پہ بات کی ہے؟ تاکہ تمہاری نیکی کو وسعت ملے، نیکی کرنے والوں کو موقع ملے. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے. ایک نیکی کیا کرتی ہے؟ دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ نیکیوں میں تعاون کرو. وہ جس صورت میں بھی کرنا ہے آپ کریں.
لیکن نیکی میں تعاون کرنا. جس صورت میں کرنا ہے، علم کی، صحت کی، مال کی، جان کی، کسی کی آسانی کی، آپ نے جو تعاون جس سے کرنا پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو کس پر، علی الاسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ الف تا میم اسم. بالکل. یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کمی. اس آیت میں حقوق اللہ میں کمی. زیادتی میں تعاون نہیں کرنا. موسیٰ نے بھی نہیں کیا تھا. کہاں نہیں کیا تھا؟ ایک قبطی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس نے مجھ پر زیادتی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا. ایک دن مار دیا، لڑائی کر لی، اور دوسرے دن پھر آ گیا، وہ تو مر گیا. اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ یہ قطبی بنی اسرائیلی جو تھا فرعونیوں کا، یہ پھر موسیٰ کے پاس آئے تھے. پتا تھا نا طاقتور بندہ جوان ہے. پھر کہا دیکھ کس نے مجھے یہ کیا. کہتے نہیں اب نے میں کروں گا. تعاون نہیں کیا. تو کیا برائی میں بھی تعاون نہ کریں، مشورہ بھی نہیں دینا، اشارہ بھی نہیں کرنا. تعاون تو دینا ہی نہیں، راستہ تو دکھانا ہی نہیں، ہے نا. میں تو نہیں کرتی، چھوڑو پرے، لیکن معاملہ ایسے آپ خود ہی دیکھ لو کرتے نہیں. اگر تو وہ واقعی تعاون کس پر ہے؟ اسم پر ہے، پھر نہیں، پھر نہ کریں، بالکل نہ کریں. برائی پہ کوئی تعاون نہ کریں. حتیٰ کہ مجھے تو کوئی یہ بھی کہے نا کہ فلاں فلاں منگنی کرنی ہے، تو میں ان سے کہہ رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ جائز ہے اسلام میں، رشتے کو دیکھ لینا، اس کو ایک ٹائم کے لیے پکا کر لینا، لیکن میں تو کہوں گی نکاح ہی کریں، کیونکہ اب فتنوں کے دروازے کھل چکے ہیں. اب فتنوں کے دروازے کھل چکے ہیں، ہے نا. یعنی یہ ویسے میں آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں نا کہ یہاں بھی تو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں. نکاح ہو جائے، اچھا کم از کم وہ بات میں میڈیا کس کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں، 20 سال والے کو تو چھوڑ ہی دیں. اور آج آپ یاد رکھیں ہم سے زیادہ ہماری اولادوں کے پاس علم ہے اس کا، کہاں کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. گناہ تو اس کے اوپر پانی کی طرح پھیلے ہوئے. تو کیا کہ کم از کم اگر بعد میں پھر رابطہ بھی ہوتا ہے تو حدود ہیں، میاں بھی کر لیں سلام کا، کر لیں بات. ایسے ایک بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی بات ہے اگر وہ اسم کی ہے تو اس پہ تعاون نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ زیادتی اور گناہ کے کاموں میں تعاون سے روک دیا اللہ نے اس آیت کے اندر. کوئی کسی کا تعاون نہ کرے، کوئی کسی کا برائی میں ساتھ نہیں. والعدوان، یہ مخلوق کے ساتھ ان کی جان، مال اور ان کی عزت کے بارے میں زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عدوان. دوبارہ بتائیں. عدوان مخلوق کے ساتھ ان کی جان، مال اور عزت میں زیادتی کے لیے استعمال. واتقوا اللہ سے ڈرو. کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ شاعر اللہ کی برحمتی نہیں ہے، برائی پہ تعاون نہیں ہے، نیکی پہ تعاون کرنا ہے. ہاں، ایک نیکی کیا کرتی ہے؟ بھلائی نیکی ہے، اور نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت. ٹھیک ہے. برائی کیا ہے؟ زیادتی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں. کہ واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے 2 راستے. اب اللہ کہہ رہے ہیں ڈر جاؤ. کیا مطلب؟ جن اطاعت کے کاموں کو میں نے حکم دیا ہے نا اس کو کر لو، ڈر جاؤ. اگر نہیں کیا تو بھی ڈر جاؤ، اور اگر میں نے حکم نہیں دیا کرو گے تو بھی ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب. عقاب کون ہوتا ہے؟ پکڑنے والا. اللہ ڈر دے رہے ہیں میں پکڑوں گا. اب یہ جو پکڑنے کی بات اللہ نے کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف دلایا نا، کم از کم گناہ تو نہیں نہ کریں گے. پکڑ ہے اللہ کی بہت، یہ سوچ کے ہمیں خوف آئے گا. تو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مومن کے اور اپنے رشتے کو کیسے جوڑا ہے. ایک مومن بندہ یا الذین آمنوا، ایک مومن بندے کے اور اپنے رشتے کو اس آیت میں اللہ نے کیسے جوڑا ہے. مقرر کر دی. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں نیکی اور تقوی میں تعاون کرو. نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں تعاون کرو. تقویٰ کیا؟ ڈرنے میں. ہم دوسرے کو بتائیں آپ نہیں کریں، اللہ کی پکڑ ہے اس میں. دوسرا بھی ڈر جائے گا، نہیں واقعی پہ میں نے نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو اتنا علم نہ ہو، لیکن وہ واقعی ڈر جائے تو مجھے نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ حدود اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زیادتی کے کاموں میں تعاون سے روک کر کیا کر لیا؟ اپنے ساتھ رشتہ جوڑ دیا نا ہمارا. تو اب کوشش کیا کرنی ہے؟ ایک تو شاعر اللہ کا احترام، حلال حرام کا دھیان، اور کیا نیکی میں تعاون، برائی میں کوئی تعاون، کوئی گنجائش نہیں رکھنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.